بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح کے مسائل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نکاح کے ساتھ دو چیزیں ملحق ہوں گی۔ دو چیزوں میں سے پہلی چیز جو ملحق ہے وہ ہے اولاد، جس کا ایک درس ہم پڑھ چکے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ملحق ہوگی، وہ دوسری چیز ملحق ہونے والی ہے جو ہے کیا، وہ جناب نفقات۔ نفقات بھی نفقتن کی جمع ہے، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو نفقات کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ تو آج فرماتے کہ اگر بیوی اور شوہر کا اختلاف ہو، کس بات میں؟ دخول میں اور ولادت میں۔ شوہر کہتا ہے میں نے دخول کیا ہی نہیں، تو نتیجے میں یہ میرا بچہ بھی نہیں ہے، یا اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ آدھی حق مہر لے لو، کیونکہ قبل الدخول طلاق تھی، اور بچہ پیدا ہو، شوہر کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، عورت کہتی ہے یہ تیرا بچہ ہے۔ تو اس نزاع کو کیسے حل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ ہے۔ اب اس میں جو ہے بعض صورتوں میں جو مدعی ہوگا اس کو بینہ لانی پڑے گی، اور جو منکر ہوگا اس کو یہ کہ قسم کھانی پڑے گی۔ مزید وضاحت کے لیے ہم چلتے ہیں عبارت۔ اختلفا، اگر بیوی اور شوہر دونوں اختلاف کرتے ہیں دخول میں، فدعت ہو، عورت کہتی ہے کہ دخول ہو چکا ہے، وہ انکرہ، اور دخول کا انکار کرتا ہے کون؟ ہوا شوہر۔ او فی ولادت ہی، فی ولادت ہی بھی جار مجرور، اس کا تعلق ہے اختلافہ کے ساتھ۔ بیوی شوہر جو ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں بچے کے پیدائش کے بارے میں، بے انکر کونہا ولدتہ، مثلا شوہر انکار کرتا ہے کہ میری بیوی نے اس بچے کو جنم ہی نہیں دیا، یہ کسی اور عورت کا بچہ لے آئی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ حلف زوجو، شوہر صاحب قسم کھائیں گے، کیوں؟ لأصالت عدمہما، اصل یہ ہے کہ دخول نہ ہوا ہو، اور اصل یہ ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوا ہو، تو جس شخص کا قول اصالت کے مطابق ہوگا اسی کو قسم کھانی پڑے گی۔ ایک بات، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، شوہر کیوں قسم کھائے گا؟ وَلِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْأَوَّلِ، بھائی یہ جو ان کا اختلاف ہے فی الاول، دخول والی صورت میں، وہ فی فعل ہی، وہ شوہر کے کام کے بارے میں، تو اپنے کام کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وَيُمْكِنُهَا اقامت البینہ علی الولادۃ فی الثانی، باقی بچے والی صورت میں تو عورت کے لیے ممکن ہے کہ وہ کوئی بینہ قائم کرے بچے کے ہونے پر، تو نتیجے میں بینہ اگر نہیں ہے تو فلا یقبل قولها، قبول نہیں کیا جائے گا بیوی کا قول، فیہا، بچے کی پیدائش میں، بغیر بینۃ، بغیر دلیل، بغیر شاہد کے۔ وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِمَا، اگر بیوی اور شوہر دونوں متفق ہیں علیہما، دخول پر بھی اور ولادت پر بھی، بیوی بھی کہتی ہے دخول ہوا، شوہر بھی کہتا ہے دخول ہوا، بیوی بھی کہتی ہے بچہ پیدا ہوا، شوہر بھی کہتا ہے بچہ پیدا ہوا، لیکن اختلاف کس میں؟ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ، مدت میں اختلاف ہے۔ مثلا شوہر کیا کہتے ہیں؟ فَدَّعَ الشُّهْرُ، یا زوج دعویٰ کرتا ہے ولادتہ لدون 6 اشہر، بھائی میری شادی کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا۔ او لأزید من اقصى الحمل، یا شوہر کہتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 10 مہینے ہو سکتا ہے، میں تو شادی کرنے کے 2 مہینے تک تو بیوی کے ساتھ رہا تھا، پھر میں سفر پر چلا گیا، میں آیا ہوں سفر سے جناب 15 مہینے کے بعد، تو اب یہ 15 مہینے کے بعد تو عورت جو ہے کیا ہے، اس نے بچہ پیدا کیا ہے میرے جانے کے 13 مہینے بعد مثلا، تو وہ بھی میرا نہیں ہے۔ تو حلفت ہی، یہاں پر جو ہے کہ وہ عورت قسم کھائے گی کہ نہیں بچہ تیرا ہی ہے۔ کیوں یہ عورت قسم کھائے گی؟ فرماتے عورت قسم اس لیے کھائے گی کہ جناب تغلیباً للفراش، غلبہ دیتے ہوئے فراش کو، یعنی شوہر کو، کہ بھائی اصل یہ بچہ تیرا ہونا چاہیے۔ وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْمُدَّةِ فِي الثَّانِي، باقی جو اقصی مدت میں ان کا اختلاف ہے، اصل یہ ہے کہ عورت نے مدت سے زیادہ وقت میں بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اما الاول، بھائی جو پہلی آپ نے بات کہی تھی
ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کم مدت میں پیدا ہوا ہے بچہ، فالاصل ما ہو، اس میں تو اصل شوہر کے ساتھ ہے. شوہر بھی کہتا ہے کہ بھائی زائد مدت نہیں کم مدت ہے، اصل بھی ہے کہ عدم زیادت بلکہ کم مدت میں پیدا ہے. فَيُحْتَمَلْ قبول قولہی، احتمال ہے کہ شوہر کا قبول کیا جائے قول فی ہے اسے ستت اشہر سے کم مہینے والی بات میں. خوب، عملاً بالاصل، عمل کرتے ہوئے کس پر؟ اصل پر. اصل کیا ہے؟ عدم وتی فیما دون ستت، یعنی یہ 6 مہینے سے کم میں اس نے وتی نہیں کی. وَلِأَنَّ مَآلَهُ، اور گویا کہ اس جھگڑے کا رجوع ہوتا ہے الی النزاع فی الدخول، دخول کی طرف. فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، یا فَإِنَّ الزَّوْجَ اذا قال، جب شوہر نے کہا لم تنقضِ ستۃ اشہر، نہیں گزرے ہیں 6 مہینے من حین الوتی، وتی سے، فمانا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہ لم یطأ منذ مدت ستۃ اشہر، اس بندے نے وتی نہیں کی ہے 6 مہینے سے. وانما وقع الوطء فیما دونہا، یہ وتی 6 مہینے کے اندر ہوئی ہے لیکن 6 مہینے کے تک نہیں ہوئی ہے. یعنی کیا؟ وتی جب ہوئی اس کے بعد اس نے اور پھر وتی نہیں کی اور 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا. وربما فسر بعضهم النزاع فی المدت بالمعنی الثانی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی ان کا جھگڑا جو ہے وہ دوسری والی معنی میں ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب اقصا اور انتہائی اس مدت کے بارے میں اختلاف ہو، خاصہ لیوافق الاصل، تاکہ یہ اصل کے جو ہے کہ وہ موافق ہو. تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جناب جو ہے کیا ہے، اصل کے موافق ہوگا. اصل یہ ہے کہ زائد مدت میں بچہ پیدا نہیں ہوا تو عورت کو قسم کھانا پڑے گا. وَلَيْسَ لِبَعِيدٍ، اور یہ بات بعید نہیں ہے. کس بات میں؟ ان تحقق فی ذلک خلافون، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، ٹھیک ہے، ان تحقق فی ذلک خلافون، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر واقع ہو فی ذالک، اس مسئلے میں کہ کون سی مدت مراد ہے، اختلاف. الا ان کلام الاصحاب مطلق، علماء کرام کا کلام جو ہے کہ وہ مطلق ہے، وہ کم مدت اور زیادہ مدت والی بات کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. وولد المملوکہ، اگر کسی کنیز کو بچہ پیدا ہو، اذا حصلت شروط ثلاثہ، اور اس کنیز میں وہ تینوں شرائط بھی پائے جائیں. وہ تینوں شرائط کیا ہے؟ دخول ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، وہ بچہ پیدا ہو 6 مہینے کا، فصاعد، یا 6 مہینے زائد، ولم یتجاوز الاقصی، اور وہ بچہ جو ہے انتہائی مدت سے آگے نہ بڑھ جائے. یلحق بہی، وہ بچہ ملحق ہوگا بہی، مالک کے ساتھ. آپ کہیں گے مالک کا تو یہاں ذکر نہیں ہوا، بھائی مملوک کا کرینہ ہے کہ وہ مالک کی طرف ضمیر جائے گی. وکذالک، اسی مملوکہ کی طرح، ولد المتعہ، جو متعے کا بچہ ہے وہ بھی متعے والے کے ساتھ ملحق ہوگا، بشرطی کہ اس نے دخول بھی کیا ہو اور بچہ بھی 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہو، اور وہ بچہ جو ہے کیا ہے انتہائی مدت سے آگے جا کر پیدا نہ ہو. ولا یجوز لہ نفیہ، اور جائز نہیں ہے جناب اس مولا اور متعے والے بندے کے لیے کہ بچے کی نفی کریں. کیوں؟ لمکان شبہۃ فیہما، اس لیے کہ کنیز میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہیں اور استعمال ہوئی ہو، متعے والی بھی کہیں اور استعمال ہوئی ہو. اس شبہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچے کی نفی نہیں کر سکتے. لیکن لو نفا ہو انتفا ظاہراً، لیکن اگر نفی کرتا ہے کون؟ مولا بچے کی یا متعے والا، تو انتفا، وہ بچہ منتفی ہو جائے گا ظاہری طور پر، بغیر لعان، اس میں کوئی لعان کی ضرورت نہیں پڑے گی، فیہما، اس کنیز میں اور متعے والی عورت میں. وَإِنْ فَعَلَ حَرَامًا، اگرچہ اس مولا نے اور متعے والے نے حرام کام کیا ہے. کیوں بچے کی نفی کی؟ حیث النفع، یہ حیث النفع حرام کی وضاحت کر رہے ہیں، جبکہ یہ بندہ نفی کرتا ہے کس کی؟ ما حکم شارع ظاہرا بالحقوق ہی، شارع نے حکم کیا ہے کہ ظاہری طور پر یہ بچہ ملحق ہوگا بہی، اس مالک کے ساتھ اور متعے والے کے ساتھ. وَأَمَّا وَلَدُ الْأَمَّةِ فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ، کنیز کا بچہ تو منتفی ہو جائے گا، اس پر تمام علماء کا اختلاف ہے. باقی رہی بات متعے والی عورت کی. وَلِتَعْلِيقِ اللِّعَانِ عَلَى رَمْيِ الزَّوْجَةِ، اور لعان کو معلق کیا گیا ہے کہ جب بیوی کو زنا کی نسبت دے گا تو پھر اس کو لعان کرنی پڑے گی.
تو اب متع والی عورت بیوی ہے یا بیوی نہیں ہے؟ خوب، تو اس میں برابر سوچنا ہوگا، اور کنیز آٹومیٹک خارج ہوگی کیونکہ کنیز زوجہ میں نہیں آتی۔ وَأَمَّا وَلَدُ الْمُتْعَةِ، لیکن متع والا بچہ فَإِنْتِفَاؤُهُ بِذَالِكَ، اس کا منتفی ہونا بِذَالِكَ صرف نفی کے ساتھ، هو المشہور، یہی مشہور ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ، بھائی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں کہ جناب وہ مستند غلبت اطلاق زوجت علی الدائمہ، کہ عام طور پر بیوی اسی کو کہتے ہیں جو دائمہ ہوتی ہے، متع والی کو کوئی شخص زوجہ اور بیوی نہیں کہتا ہے۔ ومن ثم، اسی جو ہے کیا ہے جناب غلبہ اطلاق کی وجہ سے حملت الزوجۃ علی الدائمہ، زوجہ کا لفظ حمل کیا گیا ہے کس پر جناب؟ دائمہ پر۔ کہاں پر؟ فی آیت الارث وغیرہ، ارث والی آیت میں، وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ جو دوسری احادیث وغیرہ ہیں ان میں ایسے پر مرتضی و جماعت، نظریہ دیا ہے جناب مرتضی صاحب نے اور ایک جماعت نے، الی الحاقہا، کہ یہ متع والی عورت بھی ملحق ہوگی کس کے ساتھ؟ دائمہ کے ساتھ، ہونا اس نفی ولد میں، لأنہا، اس لیے کہ متع والی زوجۃ حقیقتاً، وہ حقیقت میں بیوی ہے، وإلا، اگر بیوی وہ نہ ہوتی تو لحرمت، پھر تو متع والی حرام ہو جاتی۔ کیوں؟ جناب بقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں دو تمہارے لیے حلال ہیں۔ کون سی؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شخص بھی اس کے علاوہ جا کے برائی کرتا ہے، وراء ذالک سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یا زوجہ ہو یا مل کے یمین ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب یہ بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ فلو عاد، اگر شوہر جو ہے کیا ہے وہ عود کرتا ہے، وہ اعترف، اور وہ اعتراف بھی کرتا ہے بہی کہ یہ بچہ میرا ہے، پہلے انکار کیا اور پھر کہتا ہے کہ میرا ہے، تو پھر کیا ہوگا جناب؟ یہ صح، یہ اس کا جو ہے کیا ہے عود کرنا اور اعتراف کرنا صحیح ہے، وَلَحِقَ بِهِ، اور بچہ اسی کے ساتھ ملحق ہوگا، بخلاف ما لو اعترف به اولا، بخلاف اس صورت کے، یہ پہلے تو کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، ثم نفا ہو، پھر کہتے ہیں نہیں یہ میرا بچہ نہیں، تو اب نہیں ہوگا بلکہ اسی کا بچہ ہوگا۔ فإنه لا ينتفي عنه، بتحقیق نفی کرنے سے بچہ نفی نہیں ہوگا، وَأُلْحِقَ بِهِ، اور بچہ اسی مرد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، لیکن انکار کے بعد اعتراف قبول کیا جائے گا، اعتراف کے بعد انکار قابل قبول نہیں ہے۔ ولا یجوز نفی الولد، جائز نہیں ہے بچے کی نفی کرنا مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے بیوی دائمہ ہو چاہے غیر دائمہ ہو، لمکان العزل، جب شوہر جو ہے کیا ہے وہ نطفہ باہر ضائع کرتا ہے، ان امہ ہی، اس بچے کی ماں سے۔ کیوں؟ لإطلاق نص، اس لیے کہ نص مطلق آئی ہے جو کہتی ہے کہ بچہ صاحب فراش کا ہوگا، عزل ہو یا عزل نہ ہو۔ والفتویٰ، اور علماء کرام کی فتویٰ بھی اس قسم کی ہے، باللحوق الولد لفراش الواتی، کہ بچہ ملحق ہوگا اس شوہر کے لیے جو بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے۔ اب وطی تو اس نے کی ہے، وہ صادقن، یہ وطی کا لفظ اور واتی کا ہونا صدق کرتے والعدل، بھلی وہ منی اپنی باہر نکال دے، وَيُمْكِنُ سَبْقُ الْمَاء قَبْلَهُ، ممکن ہے کہ آج کی جو اس کی منی باہر نکلی ہے لیکن اس سے پہلے والی منی اس کے اندر ہو، وَلَا مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا، اور وہ چیز جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ کیا تھا کہ جناب غیبوبۃ الحشفہ کے ذریعے ہی دخول ہو جاتا ہے، لا اعتبار بالانزال، جناب انزال اور جو نطفہ نکالنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فی الحاق الولد، کہ بچے کو ہم ملحق کریں مطلقہ، چاہے وطی آگے ہو چاہے پیچھے ہو، فما العدل بالماء اولا، جب بغیر منی نکلنے کے پیچھے والی طرف بھی جائے تو بھی بچہ اس کا ہوگا، تو جب یہ جو ہے کہ عزل کرتا ہے پانی کو بطر کے اولا بچہ اس کا ہوگا۔ وقید العلامۃ ہنا الوطء مع العزل، علامہ صاحب نے قید لگائی ہے کہ عزل والی صورت میں وطی کہاں ہو؟ بکونہ قبلاً، یہ آگے والی طرف ہو۔ والمصنف صرح فی القواعد، مصنف صاحب نے کتاب قواعد میں تصریح کی ہے بے استواء القبل و دبر، کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں آگے ہو یا پیچھے ہو، فی ذالک بچے کے الحاق کرنے میں۔ وفی باب العدد صرح، اور عدد عدت ان کی جمع ہے، جہاں ہم کہتے ہیں عورت عدت گزارے کی طلاق والی یہ وہ،
تو وہاں بھی یہی کہتے کہ آگے دخول کیا ہے یا پیچھے تو وہ عدت کرے گی، لیکن اگر دخول نہیں کیا تو وہ عدت نہیں کرے گی۔ صرح بعدم الفرق فی بینہما، آگے پیچھے میں، فی اعتبار العدت، عدے کے اعتبار سے انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔